360 में नेटो के वज़राए दिफा की ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंस। क्या अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला की तारीख का फैसला हो सकेगा? माजूर अफराद के लिए एक अच्छी खबर, रोबोटिक जिस्मानी अज़ा की सूरत में उम्मीद की किरण। और अमरीका का निज़ाम तालीम माजूर तलबा के लिए सीखने के यकसा मौक़े कैसे यकीनी बनाता है, जानिए सिंपली अमेरिका में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ब्रसल्स में नेटो के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा का इजलास आज शुरू हुआ। इस दो रोज़ा इजलास में अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले दोहा मुआहदे की रोशनी में अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोहा मुआहदे की एक शर्त के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की एक शर्त के तौर पर तालिबान को उन दहशतगर्द तंजीमों से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे जो अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। ताहम अफगानिस्तान के लिए अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर सिगार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की चौथी छमाही यानी अमन मुआहदे से सिर्फ एक माह पहले के मुकाबले में अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत ने भी हाल ही में होने वाली आला अफगान हुकाम, सिविल सोसाइटीज़, एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों की हलाकतों के लिए तालिबान पर इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम तालिबान ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए तशद्दुद की जिम्मेदारी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर डाली है, जो तालिबान के मुताबिक अमरीका की जानिब से जारी अफगान अमल को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मंगल के रोज़ एक खुले ख़त में तालिबान ने बाइडन इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो अफवाज के इनखला के लिए 2020 में होने वाले मुआहदे की पासदारी करें। सदर जो बाइडन ये कह चुके हैं कि वो अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनके बकौल अमरीका की नई इंतज़ामिया इनखला से पहले तालिबान से बाज़ मामलात पर यकीन दहानी चाहती है। So what we see is that Taliban is responsible for violence. हम जो देख रहे हैं वो ये है कि तालिबान तशद्दुद के लिए ज़िम्मेदार हैं। हम देख रहे हैं कि अब भी ज़रूरत है कि तालिबान उन वादों को निभाने पर ज़्यादा काम करें जो उन्होंने किए, जिसमें ये वादा भी शामिल है कि वो किसी भी दहशतगर्द गिरोह की किसी हमले की मनसूबाबंदी में मदद नहीं करेंगे और उनसे ताल्लुकात मुनक़ता करेंगे। तालिबान को तशद्दुद में कमी करना होगी, अच्छी नीयत से मुज़ाकरात करना होंगे और यकीनी बनाना होगा कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों को कोई सपोर्ट न दें। हम नहीं चाहते कि तमाम मरात हुकूमत को मिल जाएं और ना ही हम ये चाहते हैं कि तालिबान को तमाम फ़वाइद मिले। हम चाहते हैं कि सबको अमन कायम करने पर मजबूर किया जाए। सियासी दबाव के नतीजे में तालिबान आखिरकार अमन पर राज़ी हो जाएंगे। इसलिए मैं जो बाइडन से मुतालबा करता हूँ कि वो अफ़गानिस्तान में अमन अमल के लिए हुकूमत और तालिबान पर मुनासिब सियासी दबाव डालें। एक नौजवान अफगान होने के नाते मैं नए अमरीकी सदर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो अपनी अफवाज अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं तो अफगान अवाम को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी और अमरीका अफगानिस्तान में आने वाले सालों में मदद जारी रखें, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुजर रहा है। ब्रसल्स में नेटो इत्तेहाद के वज़रा की कॉन्फ्रेंस में अमरीका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी वर्चुअली शरीक हो रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजकार खालिद हमीद फारूकी हमें ब्रसल्स से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि नेटो वज़रा का इस बार का ये इजलास कितना अहम है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने का। ये बताइए कि अमरीका के नेटो इत्तेहाद के साथ ताल्लुकात ट्रम्प दौर में बहुत खुशगवार नहीं रहे। बाइडन इंतज़ामिया इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का इरादा तो रखती है, लेकिन अभी इसे इक़्तिदार संभाले 2 माह हुए हैं, तो आप समझते हैं कि नेटो की कॉन्फ्रेंस में किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को कर सकते हैं हम? नेटो सेक्रेटरी जनरल ने तकरीबन 10 दिन कबल ये अंदिया दिया था कि इस इजलास में नेटो ममालिक ये फैसला करेंगे आया उन्हें अफगानिस्तान में बियॉन्ड 1 मई रहना है या वहाँ से निकल जाना है। लेकिन जैसे जैसे इस कॉन्फ्रेंस की वज़राए दिफा के इजलास की तारीख करीब आई तो अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ बयानात आना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि हम इसको अफगानिस्तान से निकलने की पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और उन्होंने इसको होल्ड कर लिया। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेक्रेटरी जनरल नाटो ने प्री वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस पर बात ज़रूर होगी, इराक़ पर भी बात होगी, अफगानिस्तान पर भी बात होगी, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला इस वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में मुतवक्का नहीं है कि वो वहाँ से निकलेंगे या वहाँ रहेंगे।
اگر افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو شاید وہ مارچ میں ہونے والی وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہے متوقع اس میں ہوگا. لیکن ایک بلڈ اپ بہرحال یورپ میں یہ موجود ہے کہ وہاں سے افغانستان سے نکلنا ہے. اب طالبان سے جو معاہدہ دوحہ میں ہوا ہے اس کے تحت تو 1 مئی کو افغانستان کے تمام فورسز جو کہ 2500 امریکن فورسز اور تقریباً 7000 یورپین افواج جو ہیں وہاں سے نکلنا چاہیے. لیکن جس طرح کے معاملات وہاں پیدا ہو رہے ہیں اور افغان انتظامیہ خاص طور پر یہ باور کرا رہی ہے امریکہ کو کہ یہ وقت ابھی نکلنے کا نہیں ہے. شاید جو غنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اور مزید ٹائم لینا چاہتی ہے اور معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے. لیکن 1 مئی سے یا مئی کے مہینے میں تو کسی بھی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ فوجیں وہاں سے نکالی جائیں گی. اس پہ تو کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کنسنسس ہے. کوئی نئی تاریخ آپ نے کہا مارچ میں شاید ڈیسائیڈ ہوگی, تو آج جو 10 سالہ پلان ڈیسائیڈ کیا جائے گا, جو نیٹو کے 10 سال اگلے سوچے جائیں گے کیونکہ امریکہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہا ہے, کیا اہم توقعات ہیں اس پورے آج کے دن میں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ جو 2% جی ڈی پی کا ہدف رکھا گیا تھا ویلز کانفرنس میں 2014 میں غالباً 2016 میں, اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک اچیو ہوا ہے. اور بہت سارے جو ہے وہ پلیجز آ رہے ہیں. خاص طور پر جرمنی سے شکایت رہی ہے کہ انہوں نے 2% اپنی جی ڈی پی کا نیٹو میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا. پھر نیٹو کو جدید اس کو ماڈرنائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس پر غور ہوگا. چین اور روس کی جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس پر بات چیت ہوگی, عراق پر بات چیت ہوگی. اور یہ جو سب سے بڑا نیٹو کا مشن ہے افغانستان کا, طویل ترین مشن, 17 سال نیٹو کو اور امریکی برطانوی فورسز کو 20 سال وہاں ہو گئے. اور ان 20 سالوں میں کیا کھویا گیا, کیا پایا گیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک حد تک یورپینز اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ وہ بیونڈ 1 مئی وہاں رہیں گے. لیکن اس صورت میں بہت شکریہ. جی خالد صاحب, کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر جو اکوپمنٹ ہیں, ہیوی اکوپمنٹ, ڈرون ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں, وہ جو جدید اسلحہ ہے, امریکہ وہاں ان کے ساتھ اس کو چھوڑے گا, جس کے نکالنے کی بات ہو رہی ہے, جسے جو ہے وہاں سے افغانستان سے ودرا کی تیاریاں پوری مکمل ہیں. تو بہت شکریہ خالد حمید صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کا. وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے امریکی مصنف سٹیو کول سے ایک خصوصی گفتگو کی ہے, جنہیں اپنی کتاب گوسٹ وارز پر پولیٹزر پرائز مل چکا ہے. یہ کتاب افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے آپریشن سے متعلق تفصیلات بتاتی ہے. اپنے انٹرویو میں سٹیو کول کا کہنا تھا کہ افغان تنازع کے بہت سے فریق اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا حل میدان جنگ میں ہے. سٹیو کول کے مطابق صدر جو بائیڈن افغانستان میں استحکام لانا چاہتے ہیں, تاہم ایسا نہیں ہے کہ بائیڈن انتظامیہ مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کرے گی. It appears that the Biden administration is continuing. ایسا لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بھی وہی کر رہی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ نے کیا, یعنی کہ تشدد میں کمی کے لیے کافی کوششیں نہ کرنے پر طالبان کو برا بھلا کہنا. اور وہ یقیناً حکومتی فورسز پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر طالبان تشدد میں کمی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. اب آیا بائیڈن انتظامیہ دوحہ میں ہونے والے امن عمل کی حمایت میں شرط کے طور پر مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا. اس پر پہلے ہی بتدریج عمل پیرا ہونے کا سمجھوتا ہو چکا ہے. نیوزی لینڈ نے افغانستان سے اس سال مئی میں اپنی فوج کے مکمل انخلاء کا اعلان کر دیا ہے. اس خبر کی تفصیل اور اس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. انسانوں کے لیے روبوٹک جسمانی اعضاء مثلاً ہاتھ, بازو یا ٹانگ کا لگایا جانا ترقی پذیر ممالک میں پچھلے کچھ سالوں سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے جسمانی اعضاء گوا چکے ہیں ایک بہترین اور کامیاب حل کے طور پر سمجھا جا رہا ہے اور اس کو مانا بھی جا رہا ہے. تاہم پاکستان میں آج تک معذور افراد کو پرانے دور کے مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں.
لیکن اب روبوٹک اعضاء پر بھی کام ہو رہا ہے جو کچھ منفرد بھی ہے اس حوالے سے کہ کم از کم اس میں آپ کی جو بیلنس ہے اور جو آپ کی یوٹیلیٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. آئیے آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتے ہیں جنہوں نے ایک حادثے میں اپنا ہاتھ کھونے کے بعد روبوٹک ہاتھ لگوایا اور اب اپنے اس ہاتھ سے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں. سدرا ڈار کی رپورٹ. اس کا کالا رنگ ہونے کی یہی کچھ ریزن تھی کہ لوگوں کا نظریہ بدل گیا. پہلے لوگ جیسے سنتے تھے ہم دردی کی نظر دیکھتے ہیں، اب پوچھتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ ہلتا ہے، ہاں بھائی بالکل کام کرتا ہے، بھائی اس سے سارے کام کر لیتا ہوں، بھائی کسم کر لیتا ہوں. فرینڈ سے ذرا بیلکنی میں گیا ہوں تو یہ والا ہاتھ میں نے اوپر اٹھایا اور یہ والا ہاتھ میں نے فرینڈ کے کندھے پہ رکھا ہے، وہ ریلیکسیشن میں نہیں کرتا ہے ایسے. یہ والا ہاتھ میرا کیبل پہ لگ گیا، وائر پہ لگ گیا. تو جب یہ وائر پہ لگا ہے پوری ویو جو تھی وہ میری لکیلی بیک جو تھی وہ میری گرل کے ساتھ لگ گئی. تو کرنٹ جو ہے وہ پیچھے سے پاس ہو گیا، گراؤنڈ ہو گیا. اس وقت میں نیچے گر گیا. ادھر ایک فرینڈ ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی باڈی کے پاس کوئی نہ جائے. ود ان 6 hours چانس ہوتا ہے بچنے کا. ٹائم زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ہم وہاں پہ پہلے ہاسپٹلس میں موو کرتے رہے، دیکھتے رہے. پھر لاہور آتے ہوئے بھی ٹائم لگ گیا. تو یہاں آ کے پھر انہوں نے ٹرائی کیا، مائنر سرجری کی، بٹ اندر سے مسل سب ڈیڈ ہو چکے ہوئے تھے. جب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھا، ایون ہاتھ جب میرا ڈیڈ ہو چکا ہوا تھا تو وہ مجھے نا ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ڈاکٹر یا کوئی نرس آ کے نا مجھے یہاں پہ آ کے نا انجیکشن سے سینسیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پین ہو رہا ہے، کوئی بلڈ آ جائے. تو میرے سے پوچھتے تھے وہ سوئی اندر پوری لگانے کے بعد کہ پین ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. 3-4 دفعہ جب یہ ہوا نا وہیں پہ نرس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اس کا مطلب درد بھی رحمت ہے کہ اگر درد ہوتا تو چانس ہوتا بچنے کا. ایسا ابھی تک کوئی کام نہیں ہے جو میرے رکا ہو. میں سارے کام میں لائک ڈرائیو کر رہا ہوں، گٹار پلے کرنا میرا پیشن تھا، میں اس سے گٹار پلے کر پا رہا ہوں. بہت ساری چیز، اگر کسی چیز کو اٹھانے کے لیے مجھے کوئی کیری چیز کرنی ہے میں پراپرلی سے وہ کر سکتا ہوں. یہ آرم آپ کے لیے ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک شو کو ویئر کرتے ہیں، جیسے آپ ایک پی کیپ کو ویئر کرتے ہیں. اٹس ایز ایزی کہ آپ اپنے ہاتھ کو بس اس کے اندر پاپ ان کریں اور اس کے سینسرز آپ کی باڈی کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتے ہیں. 2016 میں جب ہمارے پاس ایک بچہ آیا جس کا نام میر بیان بلوچ تھا، تو اس کے فادر نے ہم سے کہا کہ وہ پروستیٹک آرم بنوانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، ہم نے اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، چیزیں کی اور کام کرتے ہوئے ہم نے ایک پروستیٹک آرم ڈیولپ کیا. جب ہم نے وہ آرم ڈیولپ کیا تو اس وقت ہمیں یہ ریلائز ہوا کہ پورے پاکستان میں، بلکہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی اس کا کوئی ایسا پرومیننٹ سولوشن اویلیبل ہی نہیں ہے جس کو ہم سولوشن کہہ سکیں. جو پروستیٹکس اس وقت بھی مارکیٹ میں اور آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ World War II کے زمانے کے وہ پروستیٹک ہیں جو ڈم پروستیٹک اور ڈمی ہینڈ پروستیٹکس ہے. کہ اس کے جسم کے اوپر 2.5 سے 3 kg کا وزن لادنا جو وہ دن میں 12 گھنٹے لے کے چلے، تو یہ سولوشن نہیں تھا. ہم جو پروستیٹک آرمس کو بچوں کو سپر ہیرو کی تھیمز پہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ وہ بچہ جب اس کو لیٹ سپوز کسی بچے کو آئرن مین پسند ہے، کسی کو سپر مین پسند ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور اس کو وہ آئرن مین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نظر آتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو آئرن مین پسند ہے، وہ اپنے آپ کو آئرن مین کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا کانفیڈنس لیول اس جگہ پہ جا چکا ہوتا ہے کہ ناؤ ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آج بھی گورنمنٹ اپنے ہاسپٹلس کے تھرو وہ پروستیٹک آرمس پرووائڈ کر رہی ہے جو ڈم پروستیٹکس ہیں، اور وہ گورنمنٹ ان پہ سبسڈیز پرووائڈ کر رہی ہے، پبلک کو تو وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. سو وائی کانٹ وی گو آن ٹو دا پورشن کہ جہاں پہ ہم یہ روبوٹک بیسڈ پروستیٹک سبسڈیز کے ساتھ پرووائڈ کر سکیں. اس سے نہ کہ صرف ہم اس کی کاسٹ کم کر سکیں گے، ہم اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، بینیفیشریز تک پرووائڈ کر سکیں گے. سدرا ڈار کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اس وقت سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس مصنوعی روبوٹک جسمانی اعضاء کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سدرا، پاکستان میں بایونکس کے علاوہ اور کتنے ادارے اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں بایونکس کے علاوہ ابھی تک تو کوئی ادارہ لوکلی کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہارڈلی بہت کم ممالک کے پاس ہے کہ آپ ان کو فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، جن میں اب پاکستان، یورپ اور US اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ایون کہ بھارت میں بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور اگر وہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں تو وہ پھر امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بایونکس نے ہی پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام کیا ہے اور کافی لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں تو بے جانا ہوگا. رائٹ. تو حکومت معذور افراد کو سبسڈی کے ساتھ جو مصنوعی اعضاء فراہم کر رہی ہے وہ کہاں کہاں فراہم کر رہی ہے، اور یہ پروستیٹک پاکستان میں بن رہے ہیں کیا؟
جی حکومت اس وقت مختلف جگہوں پر اس حوالے سے کام کر رہی ہے. اگر ہم KPK کی بات کریں تو وہاں پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک سائنس ہے, وہاں پر اس وقت حکومت آرا چل رہا ہے. اس کے علاوہ چل فاؤنڈیشن ہے جو پنجاب میں کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ڈاؤ یونیورسٹی ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر جسے سندھ حکومت فنڈ کر رہی ہے. تو یہ تو وہ ہیں جہاں پر حکومت سبسڈی کے ساتھ پرووائڈ کر رہی ہے, اور وہ بھی میکینیکل آرمز ہیں یا ڈم پروستھیٹک ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں نمبرز کی تو پاکستان میں جو سروے آتا ہے یا ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اس میں لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد افراد ہیں جو عام ایمپوٹیشن کا شکار ہیں, اور وار زون وکٹمز کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی تقریباً 33,000 سے زائد افراد ہیں جو اس معذوری کا شکار ہیں. تو حکومت اگر چاہے تو سبسڈی دے کے جن لوگوں کو مستفید کر رہی ہے اس سے, اگر وہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کے نہ صرف کام کر سکیں گے بلکہ انہیں جو اتنا ویٹ اپنا ہاتھ پہ اٹھانا پڑتا ہے جو کہ تقریباً 12 سے 13 kg کا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. آلدو کہ یہ ٹیکنالوجی مہنگی ہے, لیکن جب حکومت اس پہ سبسڈی دینا شروع کرے گی تو یقیناً لوگوں کی دسترس میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ جب کہہ رہی ہیں کہ مہنگی ہے تو اس کا کوئی کاسٹنگ کا اندازہ کوئکلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو. ٹیکنالوجی ہے جو ربڑ ہاتھ ہیں, اس وقت جو ٹیکنالوجی روبوٹک ہاتھوں کی جو انٹروڈیوس کروائی گئی ہے ان کی کاسٹ لگ بھگ $1,000 سے زیادہ ہی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سدرا ڈار آپ کا. $1,000 سے زیادہ کاسٹ جو ہے وہ سدرا ہمیں بتا رہی ہیں اس پروستھیٹک آرم کی یا کسی بھی پروستھیٹک پارٹ کی. بھارت میں اب تک کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے 88 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین کی پہلی ڈوز دے دی گئی ہے. دوسری جانب بھارت میں کووڈ-19 کے نئے کیسز میں کمی ہو رہی ہے اور گزشتہ ماہ سے ملک کی ویکسینیشن مہم بھی جاری ہے. لیکن اس ویکسین کے حوالے سے عوامی تحفظات کو دور کرنے کے لیے طبی حکام کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ ان چیلنجز سے نمٹ کیسے رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ سے. خدشات اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے اندر پرست اپولو ہسپتال کا طبی عملہ کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوا رہا ہے. بہت سیف فیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے کافی دن تک ڈیوٹی کی ہے کووڈ میں, تو ابھی لگ گیا. تو اگر اندر کچھ ہوا بھی ہے, تھوڑا بہت بھی کچھ اس کا اثر ہوا ہے کووڈ کا, تو اس ویکسین سے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اب نہیں رہے گا. میں نے بہت سے لوگوں سے ویکسین کے مضر اثرات کے بارے میں سن رکھا تھا, اسی لیے ویکسین لگوانے سے پہلے کچھ فکر مند تھی, لیکن اب میں اچھا محسوس کر رہی ہوں اور دوسری ڈوز کا انتظار ہے. انجیکشن لگوانے کے بعد یہ ہیلتھ کیئر ورکرز ایک سیلفی پوائنٹ پر تصویریں بنواتے ہیں. یہ اقدام طبی حکام کی جانب سے ملک بھر میں ویکسین کے بارے میں ہچکچاہٹ پر قابو پانے کی ایک بڑی مہم کا حصہ ہے. گزشتہ ماہ جب ملک کی ویکسینیشن پروگرام شروع کیا گیا تو ویکسین کے ممکنہ منفی اثرات کی ابتدائی رپورٹس نے طبی عملے سمیت کچھ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے. ان خدشات کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز ویکسین لینے کے لیے آگے بڑھے. لوگ کچھ ڈرے ہوئے تھے, بہت سے سوالات کیے, ہم ان کے جواب دیتے رہے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ویکسین کافی محفوظ ہے تو ہمیں ویکسین پر اعتماد بڑھانے میں مدد ملی. ویکسینیشن کی مہم میں تیزی آ رہی ہے. اس سینٹر پر روزانہ کووڈ کے ٹیکے لگوانے والوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے, لیکن دیگر کئی سینٹرز پر ایسا نہیں ہے. بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز میں ڈرامائی کمی کے بعد انجیکشن لگوانے کے لیے عجلت کے احساس میں بھی کمی ہوئی. مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا, میٹرو اسٹیشنز پر لمبی قطاریں لگ گئیں, اور کچھ بھارت میں استعمال کی جانے والی 2 میں سے 1 ویکسین لگوانے سے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ اس کا حتمی ٹرائل ختم نہیں ہوا. اس کے باوجود طبی حکام اس پیغام پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف ویکسین لگوانے سے ہی اس وبائی مرض کا خاتمہ ممکن ہوگا. جن سینٹرز پر زیادہ رش نہیں, ہمیں ان پر کچھ تشویش ہے. وہاں ہم لوگوں کو متحرک کرنے والے افراد اور سینئر کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. ہم انہیں بلا رہے ہیں تاکہ وہ انجیکشن لگوا سکیں. 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو انجیکشن لگانے کے اگلے مرحلے میں شاید زیادہ چیلنجز آئیں. بیماری کا خدشہ زیادہ ہونے کے باوجود اس گروپ میں بھی ٹیکہ لگوانے پر رائے منقسم ہے. میں اپنی باری آنے پر ویکسینیشن کراؤں گی. میں انتظار کروں گا اور دیکھوں گا. میری قوت مدافعت ٹھیک ہے. اب تک بھارت میں 80 لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے, لیکن بھارت کو اگست تک 30 کروڑ آبادی کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اس تعداد میں بہت تیزی سے
इजाफे की ज़रूरत है। अंजाना पसरीचा के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब चलते हैं फायजा बुखारी के पास, देखते हैं उन्होंने इस बार सिंपली अमेरिका में माजूर अफराद के लिए तालीम और मुलाजमत के मसावी मौके के हवाले से पूछे गए सवाल का क्या जवाब ढूंढा है। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। 1992 से हर साल 3 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जाता है, जिसका मकसद माजूर अफराद को मुआशरे का मुकम्मल हिस्सा बनाने के लिए उनकी ज़रूरतों पर रोशनी डालना है। इसके अलावा एक अहम पहलू मुआशरे में उनके लिए मौजूद मनफी सोच को बदलना भी है। आज का हमारा सेगमेंट अमरीकी मुआशरे में माजूर अफराद की शमूलियत के हवाले से है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अमेरिका में जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग पे इतनी बात हो रही है, उसके सिलसिले में कुछ लॉज भी पास किए गए हैं। तो इस तरह तो जिन बच्चों की कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो तो पीछे रह जाएंगे, तो इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये सवाल मैंने जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में डिसेबिलिटी सर्विसेज की डायरेक्टर नाओमी मार्टिनेज जॉन से पूछा, तो उनका कहना था, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में दीगर स्टूडेंट्स की तरह माजूर तलबा के लिए बिल्कुल एक जैसी क्लासेस होती हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ मखसूस स्कूल्स भी हैं, जैसे DC की गॉलरडेट यूनिवर्सिटी जो बिलखसूस बहरे अफराद के लिए है। तहम अक्सर माजूर अफराद 4 साल पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही तालीम हासिल करते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स जिन्हें ज़हनी या जिस्मानी माजूरी हो वो हमारे डिसेबिलिटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हम उन्हें सहूलियात फराहम करते हैं, जो इम्तहान या क्लास असाइनमेंट्स खत्म करने के लिए इजाफी वक्त भी हो सकता है। फिर भी ये स्टूडेंट्स सिलेबस में मौजूद तमाम काम मुकम्मल करने के जिम्मेदार होते हैं। यूनिवर्सिटी में 4 साल की तालीम के लिए उन्हें दीगर तलबा की तरह एडमिशन के बिल्कुल यकसा अमल से गुजरना पड़ता है। उन पर लाजिम नहीं कि वो अपनी माजूरी के बारे में बताएं। अगर वो ऐसा करना चाहें तो एक इजाफी मजमून लिखकर अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। माजूरी से अब भी स्टिग्मा जुड़ा है, लेकिन जो तलबा हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनकी मालूमात बिल्कुल सीगा राज में रखी जाती हैं। यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए माजूर तलबा को अपनी तिब्बी देखभाल के लिए मेडिकल केयर टीम की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। ताहम कुछ यूनिवर्सिटीज में अलहदा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमारे कैंपस में काउंसलिंग और नफ्सियाती मसाइल के इलाज की सर्विसेज मौजूद हैं। 1990 का अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट शहरी हुकूक का कानून है जो माजूरी की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक की ममानियत करता है। इस एक्ट के जरिए एम्प्लॉयर्स को माजूर मुलाजिमीन के लिए मुनासिब रिहाइश, आमदोरफ्त और दीगर ज़रूरियात भी पूरी करनी होती हैं। जिक्र हुआ माजूर मुलाजिमीन का, तो आज का दूसरा सवाल भी इसी हवाले से है। पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब के लिए एक कोटा मुकर्रर कर दिया गया, तो क्या अमेरिका में भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोटा सिस्टम है? अनम, आपका सवाल मैंने अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से पूछा, तो उन्होंने ईमेल के ज़रिए इसका जवाब भेजा, जिसके मुताबिक अमेरिका में ऐसा कोई कोटा सिस्टम तो मौजूद नहीं, ताहम कुछ कोशिशें और रेगुलेशंस ज़रूर मौजूद हैं ताकि अमरीकी जॉब मार्केट में माजूर अफराद की शमूलियत को बढ़ाया जा सके। जैसे रिहेबिलिटेशन एक्ट का सेक्शन 503 जो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुलाजिमीन की भर्तियों में माजूर अफराद के खिलाफ न सिर्फ तासुब से रोकता है बल्कि मुलाजिमत देने वालों को पाबंद भी करता है कि मतलूबा काबिलियत रखने वाले माजूर अफराद को नौकरी देने, उसे बरकरार रखने और उन्हें तरक्की देने के लिए फ़ाल इक़दामात करें। रिहेबिलिटेशन एक्ट की सेक्शन 501 में सरकारी मुलाजिमतों में 12% माजूर अफराद की भर्ती के लिए टारगेट दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक माजूर अफराद भी मुआशरे का लाजमी हिस्सा होते हैं। उनके मसावी हकूक़ को यकीनी बनाने वाली कौमें दरअसल अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत और तरक्की के लिए अहम इक़दाम करती हैं। क्या आपने हमारी अगली किस्त के लिए सवालात तैयार कर रखे हैं? क्योंकि VOA की टीम आपसे कहीं भी सवालात पूछने पहुँच सकती है। यह था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।